کیا ہوا؟ آپ نے بربادی پھیر کے رکھ دی، آپ نے جینون سپنرز باہر کر دیے، آپ نے بیٹنگ کی بربادی پھیر کے رکھ دی پاکستان ٹیم کی، جو اوپنر اس کو مڈل آرڈر، جو مڈل آرڈر اس کو اوپن. ٹھیک ہے، بابر اعظم کی جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو بڑا پلیئر ہوتا ہے نا، جس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، وہ وہاں پہ ہنستا کھیلتا ہے جہاں پہ اس کو عزت ملتی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جب یہ کپتان تھا یہ ریلیکس تھا، مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے، میں اپنی مرضی سے ٹیم بنا رہا ہوں، میں لے کے چل رہا ہوں، میں سب کچھ ہے. جہاں پہ آپ نے اس کی دھجیاں پھیرنی شروع کی، آپ نے اس کو مینٹلی گرایا، وہ گر گیا نیچے. اب پشاور زلمی میں وہ کپتان بنا ہوا ہے. آپ سب کچھ چیزیں دیکھیں، وہ آپ کو پریس کانفرنس میں بھی آتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان ٹیم میں نظر آتا ہے آپ کو کبھی؟ پریس کانفرنس میں نہیں آتا. کیچنگ کرتا ہے، فیلڈنگ کرتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جو بیٹنگ وہ یہاں پہ کر رہا ہے، جس دن وہ کپتان بنتا ہے نا، وہ ہر چیز اپنے کندھے پہ لے کے چلتا ہے، رسپانسبلٹی نظر آتی ہے اس کی کھیلتے ہوئے. ہماری کرکٹ کیوں برباد ہوئی اور بابر اعظم کے پیچھے کیوں پڑے؟ ویوز کے چکر میں، ڈالرز کمانے کے لیے، کیونکہ وہ ایک برانڈ بن چکا ہے. بات اس سے اوپر بھی ہے. نہیں، اس سے اوپر ہے، مجھے پتا اس سے اوپر بھی ہے، ایسا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سن لیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو. ٹھیک ہے، فرینچائز چھوڑنے کے بعد جو بابر اعظم کا حال کیا وہاں کے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے جو کھیلتا تھا اس ٹائم کوئی اس کی برائیاں نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ سب ملے ہوئے، اوپر بھی چلتا رہا، سب ہوتا رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو یہ پتا چلا کرکٹ کی علی بے ان کو نہیں پتا. جو کرکٹ بھی کھیلے وہ بھی اس کے دھجیاں اڑاتے رہے. سمپل سی بات ہے یار، انڈیا سے ویوز لینے تھے، ڈالرز لینے تھے، سب کچھ کمانا تھا، تو ویوز آتے تو پیسہ ملنا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سب سے مین چیز اور بڑی بات، ٹھیک ہے، اس کی شہرت کسی کو برداشت ہی نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. اور سرفراز کی جو آپ نے بات کی تھی، اس سے پہلے سرفراز بھی، میں نے تو کھلا بولا تھا یہ جیتا ہے کیونکہ جہاں کا اس کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے نا، وہ کسی کو برداشت ہی نہیں ہوا کہ یہاں کا بندہ چیمپئن ٹرافی جیت گیا، اب اس کو گراؤ کسی طریقے سے. پھر تھوڑا شرمائے، پھر تھوڑا مسکرائے، اور پھر مجھے بابر اعظم، آئی ایم اے بابر اعظم فین. اور آج کل جب میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی ہوں نا کہ وہ لگاتے ہیں انسٹاگرام پہ کہ میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں اپنی ٹیم کے لیے، تو اور اوپر سے کھیل بھی اچھا رہے ہیں، تو پھر یار اب بابر تباہی پھیر رہے ہیں. سو گیا تباہی پھیر رہے ہیں کیا؟ او ہو. تو اگر آپ کو بابر بھائی کو کوئی ایک مشورہ دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی بس چھائے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مشورہ؟ مجھے لگتا ہے ان کا جو کم بیک ہے وہ بڑی اچھی طرح سے ہو گیا. اب پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی انہوں نے اسی طرح ریپرزینٹ کرنا ہے اور دھو دینا ہے باقی ٹیمز کو، خاص طور پہ انڈیا کو. اور بھائی کیا بات. اور آپ کے خیال میں بابر کو دوبارہ کپتانی ملنی چاہیے پاکستان کی ٹیم کی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہی از ورکنگ ٹوورڈز اٹ. سو اوکے، باسط میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کیا؟ ہی از ورکنگ ٹوورڈز اٹ از دا. وہ بات سے انگلش میں سمجھ ہی نہیں آیا. ارے نہیں بھائی، وہ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ ایز اے دون اوپینین. یہ کیا ہو گیا؟ لینگویج کا کیسی بات ہے؟ ہیرا صاحبہ نے جو بات کری نا، پی ایس ایل میں بہت اچھا پرفارم کر رہے. جب پاکستان کی طرف سے اچھا پرفارم کرے گا تو یہ پورا عوام جو ہے نا سب وہ بھی تالیاں بجائے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہی از ورکنگ ٹوورڈز دیٹ. ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا، پچھلے پی ایس ایل میں بھی ایسا ہی تھا. اچھا، پاکستان کی طرف نہیں سے پچھلے پی ایس ایل میں تو بابر کی ٹیم پلے آف سے بھی کوالیفائی نہیں کر پائی تھی نا. اس دفعہ تو چھائی بھی، ہاری نہیں ایک بھی میچ. پرفارمنس تو اچھی تھی. اچھا، وہاں پہ 11 کے 11 اچھے پلیئر ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں جو ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تو 4 اوورسیز ہیں. باسط بھائی نہیں بننے دیں گے یہاں سے نہیں. یہ بتا دوں آپ کو، یہاں کی کرکٹ کو آپ پاکستان یا انٹرنیشنل سے نہ ملائیں. یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. خواہش کا اظہار تو کر سکتی ہے نا. خواہش کا اظہار یہ کیونکہ میں سمجھتی ہوں ان بات کو، ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں کوئی معلوم ہے کہ بھائی ڈومیسٹک. آئی واز اے بگ ڈائی ہارڈ کرکٹ فین. اور جب کرکٹ کے میچز ہوتے تھے تو گھر میں شرٹس پہن کے اور جھنڈے لہرا کے اور لوگوں کو بلا کے آؤ سب میچ دیکھیں گے. اس کے بعد جی ڈس اپوائنٹ ہو کے پھر اس کے بعد کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دی کیونکہ دل ہی ٹوٹ گیا. اتنا نہیں رو سکتی. میرے شوہر نے کہا پلیز ویسے ہی تم بہت تنگ کرتی ہو، اب یہ رو کے اور ڈپریشن، اب یہ نیا منجن نہ ہو جائے کرکٹ. نہیں لے کر آؤ. تو پھر میں سمجھتی ہوں یہ کیا کہتے ہیں. پہلے تو نمبر بھی کرکٹ کا واقعی میں بہت جوش ہوتا تھا. صحیح ہے. بیٹنگ آرڈر اس سے وہ 150 کا ٹارگٹ بناتے ہیں، 155 کا ٹارگٹ بناتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ پرانے دور میں آپ چلے جائیں تو اس میں آپ پاکستان کی طرف سے اگر فاسٹ بولرز دیکھیں تو اس میں محمد سمیع تھے، شعیب اختر، پھر اس کے بعد اسی طرح عامر ہو گیا، حسنین وغیرہ، یہ بعد میں ہے. اس لاٹ تک جو ہے وہ 140 عام ہوتی تھی سپیڈ. ٹھیک ہے، 145 150 ایگزیکٹلی ایسی ہے. لیکن اب جو ہے آپ کے پاس فاسٹ بولر سپیڈ والے تو ہیں، لیکن میری وہی بات ہے کہ نہ سوئنگ ہے نہ دماغ ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ کو ایک میچورٹی تب تک نہیں آتی جب تک آپ ڈومیسٹک کی مار نہیں کھاتے یا آپ پورے پروسیس کے ساتھ نہیں ہو کے رہتے. یہاں پر انفارچونیٹلی کسی لیگ میں جو اچھی آپ کی
تعلق داری والی ہو فرینچائز, اس میں آپ ایک ایک السلام علیکم گائز. آج ہم بات کرنے والے ہیں بابر اعظم کی گیم پہ. بابر اعظم ایک کلاس پلیئر ہے. اس کو یہ غلطیاں جو انہوں نے اپنی پرانی غلطیاں دہرائی ہیں, میرے خیال سے ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. وہ ایک بہت ہی اچھے پلیئر ہیں, تو انہیں اچھے سے کھیلنا چاہیے انہیں, کیونکہ ان سے جو ہے پاکستانی فینس کو اور پاکستانی میڈیا کو بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہیں, پر وہ اپنی پرانی غلطیوں کو ہمیں دہراتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے بابر اعظم میں اس دفعہ تو بالکل ہی صحیح نہیں رہی. انہیں اپنی بیٹنگ پہ اور انہیں اپنی گیم پہ جو ہے فوکس ہونے کی ضرورت ہے. تو اسی پر ہی پاکستانی میڈیا بھی بحث میں جاری ہے. اسی کے ساتھ